بچپن کی عیدیں۔ بچپن کی عید کی یاد مجھے بہت مقدس لگتی ہے۔ جس طرح ہم مزار سے حاصل کیے تبرکات، کسی پیارے کے دیے ہوئے تحفے، اپنی پہلی تنخواہ کی رسید ہمیشہ سنبھال کر رکھنا چاہتے ہیں، اسی طرح ہم اپنے کم سنی کے دنوں کی عید کو ہمیشہ ذہن اور دل کے قریب رکھنا چاہتے ہیں۔ وہ عیدیں جب ہم سب بے فکرے سے تھے، کاٹن سے لے کر گوٹا کناری والے کپڑوں کی سلائی کی فکر یا تو امی کو ہوتی تھی یا دادی کو۔ ہماری صرف یہی فکر ہوتی تھی کہ کپڑے کب سلیں گے اور ہم انہیں کب زیبتن کر لیں گے۔ ہاں، اتنا بھولپن ضرور تھا کہ اپنی کزنس کے عید کے ملبوسات تو کبھی نہیں دیکھ سکتے تھے، البتہ ان کے یہ کہنے پر ہم اپنے بھی دکھا دیں گے۔ ہم اپنے عید کے کپڑے 2-3 دن پہلے ہی نمائش کے لیے پیش کر دیا کرتے تھے اور عید کے دن منہ بسور رہے ہوتے تھے۔ چاند رات کو اتنا جاگنے کا رواج تو تھا نہیں، بس مہندی کے گول ٹکوں یا مٹھی بھر مہندی لگوانے کی آس کے لیے باجی کے ارد گرد چکر لگاتے، اور پھر زیادہ سے زیادہ ٹی وی پر لگنے والے کچھ گیت ہی سننے کو مل جاتے تھے۔ عید کا دن بھی بہت سادہ سا ہوتا تھا۔ صبح جاگتے ہی عیدی کا انتظار ہونے لگتا کہ نہ جانے کب ابو، دادا اور چچا نماز پڑھ کر آئیں گے اور ہمیں عیدی ملے گی۔ اس وقت ملنے والے ان بالکل کرارے نوٹوں کے کاغذ کی تازہ خوشبو اب تک میرے ذہن میں موجود ہے۔ حیرت تو اب تک اس بات پر ہوتی ہے کہ اس وقت 5 یا 10 روپے جو ہم سب بچوں کو بطور عیدی ملا کرتے تھے، شاید آج کل کے ہزاروں روپے سے بھی ان 5-10 روپے کی اہمیت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ان میں خلوص اور اپنائیت ہوا کرتی تھی جس کا کوئی نیم البدل نہیں تھا۔ میری امی اور چچی رات کو ہی دہی بھلے، سوئیاں اور شیر خورما تیار کر کے رکھ دیتی کہ رمضان میں سحری کی وجہ سے صبح جلدی کھانے کی عادت ہو جاتی ہے اور ہم زیادہ بھوک برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ خیر، صبح سے کھانے کا جو دور چلتا وہ شام تک جاری رہتا۔ کبھی بھائی کے دوست آ رہے ہوتے اور کبھی باجی کی سہیلیاں، اور ہم محلے میں اپنے دوستوں یعنی بچہ پارٹی کے ہمراہ سیر کرنے جا رہے ہوتے۔ مجھے یاد ہے کہ ہمارے ساتھ والے محلے میں کشادگی کی وجہ سے عید پر خصوصی عید بازار لگا دیا جاتا۔ ایک طرف جھولے ہوتے، دوسری طرف پان والا واضح لگا رہا ہوتا، کہیں برگر بن رہے ہوتے تھے اور کہیں نان ٹکی۔ سب کی توجہ اپنی جانب مبذول کروا لیتی۔ چنا چاٹ اور کلفی گول گپے والے بھی کہیں پیچھے نہ رہتے۔ زمانہ اتنا سستا تھا کہ 12 آنے کی ایک چنا چاٹ کی پلیٹ آ جاتی اور 1 روپے کا پان، گویا جیسے عیدی کے 5 روپے کسی سے کم نہ ہوتے تھے۔ ایک طرف لاٹری والا بھی بیٹھا ہوتا جسے کھیلنے سے کبھی پلاسٹک کا گھوڑا انعام میں ملتا تو کبھی گھومنے والی چرخی۔ لیکن اب میں سوچتی ہوں کہ شاید زندگی بھی اس گھومنے والی چرخی کی طرح گھوم گئی ہے۔ ہم اتنے بور ہو چکے ہیں یا شاید اتنے مردہ دل کہ اب عید کی خوشی بھی ہمیں خوشی معلوم نہیں ہوتی۔ اب لوگ اپنے رشتہ داروں سے شاید عید کی عید بھی نہیں ملتے، اور اگر جائیں بھی تو بس کھڑے کھڑے 10 منٹ پوچھ لینا کہ زندہ تو ہو، یا کبھی اگر کوئی پورا سال نہ آئے تو عید کے دن 6-6 گھنٹے آ کر طویل نشست کا اہتمام کر لیا جاتا، چاہے صاحب خانہ باقی مہمانوں کو وقت دے نہ سکے اور خواہ بھوک کے مارے ان کی آنتیں کلو ولا پڑتی رہیں۔ اب کوئی جھولوں پر نہیں بیٹھتا، شام کو پارکوں کا رخ کر لیا جاتا ہے یا ہوٹلوں میں کھانا کھانے کو اولویت دی جاتی ہے۔ نوجوان نسل ہے تو وہ سارا دن سوشل میڈیا پر مصروف دکھائی دیتی ہے۔ اکثر لوگ تو چاند رات پر ہی اتنا جاگ چکے ہوتے ہیں کہ عید پر دوپہر چڑھے سے پہلے بیدار ہی نہیں ہوتے۔ شیلٹر اور اولڈ ہومز کا بھی حال کسی سے کم نہیں۔ اپنی اولاد کے لیے اپنی بھرپور جوانی تیاگ دینے والے یہاں کسی اپنے کے آنے کے منتظر ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اپنی پریشانیاں کسی کو نہیں بتا سکتے۔ یہ نہیں بتا سکتے کہ آج وہی بیٹا ان کا حال پوچھنے نہیں آ رہا جس کے پہلے قدم کے چلنے پر انہوں نے کتنی منتیں اور نیازیں دی تھیں، جس کے منہ سے پہلا لفظ سننے کو وہ بےتاب تھے اور آج آنکھیں انہیں دیکھنے کے لیے بےتاب ہیں۔ اگر دیکھیں تو اب عید کی بھی خوشی نہیں رہی۔ اب ہزاروں میں بھی عیدی دے دی جاتی تو خیال یہی ہوتا کہ دوسرے کو دیکھ کر اپنے منہ پر بھی تھپڑ مار لیے جائیں، اور عید دینے والے کو اتنی یا کم از کم اس کے قریب جتنی عیدی دے کر یہ بھی بتا دیا جائے کہ ہم بھی کسی سے کم نہیں۔ پہلے بچے 5 روپے عیدی لے کر بھی ناقابل بیان خوشی محسوس کرتے تھے، لیکن اب تو ہزاروں روپے لے کر بھی دار گیلی نہیں ہوتی۔ اس وقت عیدی صرف بڑوں کی
بچوں کی جانب اپنائیت کی علامت ہوا کرتی تھی اور عیدی دینے میں نہ مقابلے بازی ہوتی تھی اور نہ کم عیدی دینے والے رشتہ داروں کو کم تر سمجھا جاتا تھا۔ آج عیدی کا مطلب بالکل بدل چکا ہے۔ اگر بچوں کی توقع سے کم عیدی ملے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں اور احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ عید پر ان محلے داروں کے گھر بھی نہیں جایا جاتا جن کا دروازہ بالکل سامنے ہوتا ہے، اور تو اور حد تو یہ ہے کہ عید کے دن بھی یہ حساب رکھا جاتا کہ اگر اس نے مجھے عید کی مبارکباد نہیں دی تو میں پہل کیوں کروں، اور اس طرح ایک اچھا خاصا تعلق انا کی بھینٹ چڑھ جاتا۔ وقت تو ہر دور میں بدلتا ہی رہتا ہے، لیکن گزشتہ 10 سے 15 سالوں میں نفسا نفسی اتنی بڑھ چکی ہے کہ ہمارے مذہبی اور ثقافتی تہوار بھی اس کی لپیٹ سے دور نہیں رہ سکے۔ کاش کہ بچپن کی عیدوں کی طرح اب کی عیدیں بھی یادگار ہو جائیں اور ان میں وہی اپنائیت اور گہما گہمی واپس آ جائے۔